الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آج آپ کے لیے انتہائی خوفناک اور سنسنی خیز کہانی لے کر حاضر ہوں۔ پیش خدمت ہے طلسم زادی۔ نئی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل کے بٹن کو پریس کیجیے۔ شکریہ۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو قندیل؟ ٹا بوشا ٹانی بوشا، قندیل نے خون منجمد کرنے والے لہجے میں جواب دیا اور غزال اس کے بالکل قریب پہنچ گیا۔ کیا کر رہی ہو تم یہاں؟ نہ جانے غزال کے اندر کون سی قوت ابھر آئی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر قندیل کے بال مٹھی میں جکڑ لیے۔ اب اس کی آنکھوں سے بھی وحشت جھانکنے لگی تھی۔ غالباً یہ خوف کی انتہا تھی جو ختم ہونے کے بعد دلیری میں ڈھل گئی تھی۔ اس نے زور سے قندیل کے بالوں کو جھٹکا دیا اور قندیل اس جھٹکے سے چٹان سے نیچے آ رہی تھی۔ اس کے دونوں پاؤں زمین پر ٹکے لیکن غزال نے اسے گرنے نہیں دیا۔ ایک وقت ہی قندیل کی آنکھوں کی وہ چمک مدھم پڑنے لگی اور غزال اسے گھسیٹتا ہوا گاڑی تک لے آیا۔ پھر اس نے گاڑی کا پہلا دروازہ کھول کر قندیل کو اندر دھکا دے دیا اور ہر قسم کے خوف سے بے نیاز ہو چکا تھا۔ جسم اندر سے پھٹا جا رہا تھا اور اس کیفیت کو وہ نہ تو غصے کا نام دے سکتا تھا نہ خوف کا، بس ایک عجیب سے اعصابی کشیدگی اس پر طاری تھی اور دل چاہ رہا تھا کہ قندیل کو مارے اچھی طرح، اس کے رخساروں پر تھپڑ لگائے۔ یہ تو اس نے نہ کیا کیونکہ قندیل نے کوئی مدافعت نہیں کی تھی، لیکن بہرحال اس نے بڑی بے دردی سے اسے اندر ٹھونس دیا تھا۔ پھر وہ اسے گھورتا ہوا بولا، یہاں کیا کر رہی تھی؟ تم کیا کر رہی تھی یہاں؟ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے اس کے عقب سے بہت سے قدم دوڑتے ہوئے اس کی جانب آ رہے ہیں اور اگر وہ ایک لمحے کے اندر کار میں نہ بیٹھ جائے تو آنے والے اسے دبوچ لیں گے۔ چند لمحات وہ اسی طرح رہا، پھر اپنی جگہ سے جنبش کر کے بمشکل تمام کار کے اسٹیئرنگ پر آ بیٹھا۔ نہ جانے کس طرح اس نے کار سٹارٹ کی اور اسے آگے بڑھا دیا۔ بدروحیں اسے اب بھی اپنا تعاقب کرتی محسوس نظر آ رہی تھیں، البتہ قندیل کی طرف سے کوئی تحریک نہ ہوئی تھی۔ اس علاقے سے نکلنے کے بعد اس کے حواس اس قدر درست ہوئے اور اس نے عقب نما آئینے کی پوزیشن تبدیل کی۔ قندیل سیٹ پر تقریباً دراز ہو گئی تھی اور عقب نما آئینے میں نمایاں تھی، تاہم غزال اس کی طرف سے کسی بھی کارروائی کا منتظر رہا اور کار سڑک پر دوڑتی رہی۔ کافی دور نکل آنے کے بعد وہ کسی قدر مطمئن ہو گیا تھا، پھر اس نے کار کی رفتار سست کی، بریک پر ہلکا سا دباؤ ڈالا اور گردن گھما کر پیچھے دیکھا اور کافی مطمئن ہو گیا کیونکہ قندیل گھٹنوں میں سر دبائے لیٹی ہوئی تھی اور اس کی آنکھیں بند تھیں۔ غزال نے گہری گہری سانسیں لی اور پھر اپنے قدم آگے بڑھائے۔ پھر سوچنے لگا، فیصلہ یہی کیا جا سکتا تھا کہ قندیل کو راؤ سکندر کے گھر لے جایا جائے، اس کے علاوہ اور کوئی کیا کر سکتا ہے؟ چنانچہ ایک بار پھر اس نے کار تیزی رفتار سے دوڑانی شروع کر دی اور تھوڑی دیر کے بعد راؤ سکندر کی کوٹھی پر پہنچ گیا۔ کوٹھی میں سناٹا چھایا ہوا تھا لیکن اندرونی کمرے میں روشنی تھی جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ راؤ سکندر کے ہاں لوگ جاگ رہے ہیں۔ ظاہر ہے سونے والی بات بھی نہیں تھی کہ پھر جب وہ اندر پہنچا تو اس نے کرنل فیروز کی گاڑی بھی دیکھی، وہ یہیں آ گئے تھے۔ چنانچہ اس نے کار کا ہارن بجایا اور چند لمحات کے بعد وہ دو ملازم اور کرنل فیروز اور راؤ سکندر باہر آ نکلے۔ غزال کی گاڑی دیکھ کر وہ اس کی جانب لپکے۔ راؤ سکندر نے دور ہی سے دیکھ لیا تھا کہ راؤ سکندر نے دور ہی سے کہا، غزال بیٹے کچھ؟ غزال دروازہ کھول کر نیچے اتر آیا اور اس نے راؤ سکندر کے پاس پہنچ کر کہا، وہ عقبی سیٹ پر لیٹی ہوئی ہے کیا؟ دونوں اچھل پڑے اور فوراً ہی عقبی سیٹ کے نزدیک آ گئے۔ راؤ سکندر نے جلدی سے دروازہ کھول دیا اور قندیل کا پاؤں پکڑ کر زور زور سے ہلانے لگے۔ قندیل بیٹی نہیں انکل، غالباً وہ سو ہی رہی ہے۔ پھر یہ کیا؟ غزال نے جملہ دہرایا اور ادھورا چھوڑ دیا۔ کرنل فیروز خان بھی گہری نگاہوں سے قندیل کو دیکھ رہے تھے اور راؤ نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر خود ہی آگے بڑھ کر قندیل کو باہر گھسیٹا اور ملازموں کو آگے بڑھ کر قندیل کے بدن کو ہاتھ لگانے کی جرات نہیں ہوئی تھی، البتہ کرنل فیروز نے راؤ سکندر کا ہاتھ اور ساتھ دیا۔ قندیل کے دونوں بازو ان دونوں نے اپنے شانوں پر رکھے اور اس کے جسم کو سہارا دے کر اسے اندر لے جانے لگے۔ وہ بالکل ہی بے جان نظر آ رہی تھی۔ غزال نے گاڑی کا دروازہ بند کیا اور پھر ان کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ قندیل کو اس کے کمرے ہی میں لایا گیا۔ سکوت جہاں بھی
باہر آوازیں سن کر آئی تھی، چنانچہ وہ بھی دوڑی چلی آئی۔ انہوں نے قندیل کو دیکھا اور ان کے حلق سے ایک سسکی بڑی آواز نکل گئی جس کے کوئی بھی معنی نہ تھے۔ وہ ماں تھی، خاموش تھی۔ البتہ جب قندیل کو اس کے بستر پر لٹا دیا گیا تو وہ بے اختیار روتی ہوئی اس پر جھک گئی۔ قندیل، قندیل بیٹی، کیا ہوا تجھے؟ کہاں چلی گئی تھی یہ غزال؟ یہ تمہیں کہاں سے ملی؟ تم سے اسے سنبھالو، میں غزال سے معلوم کرتا ہوں کہ اسے کہاں سے ملی، راؤ سکندر نے کہا اور پھر دروازے کی جانب بڑھتا ہوا بولا۔ آؤ غزال آئیے، کرنل صاحب دوسرے کمرے میں بیٹھیں گے، ویسے اس کی حالت زیادہ خراب نہیں معلوم ہوتی، میرا مطلب ہے۔ راؤ سکندر خود بھی نہیں جانتے تھے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں اور ان کی بات کا مطلب کیا ہے۔ غزال خاموشی سے ان کے ساتھ باہر نکل آیا۔ راؤ سکندر نے اپنے کمرے میں پہنچتے ہی کہا، کہاں سے ملی یہ؟ کھنڈرات میں، غزال نے جواب دیا۔ تنہا تھی؟ جی۔ کس عالم میں تھی؟ کیا عرض کروں انکل، کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا۔ بہت ہی خوفناک کیفیت تھی قندیل کی، وہاں دیوانوں کی طرح کہکے لگا رہی تھی اور اس کے حلق سے بھیڑیوں جیسی آوازیں نکل رہی تھی۔ بھیڑیے جیسی آواز؟ کیا مطلب؟ اس طرح جیسے ویرانے میں بھیڑیے چیخ کر کسی کو بلاتے ہیں، غالباً اپنے ہم نسلوں کو۔ کرنل فیروز نے متحرانہ نگاہوں سے راؤ سکندر کو دیکھا۔ راؤ سکندر کے چہرے پر البتہ حیرت کے ساتھ نہیں تھے۔ غزال نے کہا، انکل، آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا یہ کس قسم کا دورہ ہو سکتا ہے؟ ہاں بیٹا، اور اس کے علاوہ کیا کیا جا سکتا ہے اور کیا کہا جا سکتا ہے؟ کیا مطلب؟ انکل، جب میں نے اس کو دیکھا تو میں تو حیران ہی ہو گیا تھا۔ میرے انکل، کیا پہلے بھی کبھی ایسا کوئی دورہ پڑ چکا ہے؟ غزال نے سوال کیا۔ راؤ سکندر کسی سوچ میں گم ہو گئے، شدید کشمکش کا شکار تھے۔ اگر کرنل فیروز اور غزال بس یوں ہی عام سے لوگ ہوتے تو کوئی بات نہ تھی، وہ ٹال بھی دیتے، لیکن اب ان لوگوں کا تعلق بھی براہ راست قندیل سے ہو چکا تھا اور قندیل کی جو کیفیت ان کی نگاہوں میں آئی تھی، اس کے بعد صورتحال میں تبدیلی کے امکانات تھے۔ اس سوچ بچار میں مبتلا تھے کہ کچھ کہیں یا نہ کہیں، تاہم جواب دینا ضروری تھا۔ کہنے لگے، نہیں، پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا۔ پچھلے کچھ دنوں سے اس پر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہے۔ پارٹی کے دن ہی نہیں، اس سے پہلے بھی میں نے اپنے طور پر اس کی کیفیت میں تبدیلیاں محسوس کی ہیں۔ حالانکہ انکل، کچھ عرصہ پہلے یہ بالکل نارمل تھی۔ معاف کیجیے گا، میں ذرا بے تکلفی سے بول رہا ہوں، مگر میں قندیل کے لیے سخت پریشان ہوں۔ میں جانتا ہوں بیٹا، پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ اب میں تم سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس سلسلے میں کیا کیا جائے۔ ہمیں پہلے تو یہ سوچنا ہوگا کہ قندیل کی اس کیفیت کا کیا مطلب ہے۔ ہمیں تو پہلے یہ سوچنا ہوگا کہ قندیل کی اس کیفیت کا محرک کیا ہے، کیا حل ہے اس کا۔ کرنل فیروز خان نے پرخیال انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، ہاں انکل، اگر یہ کوئی مرض ہے تو آخر اس کی کوئی وجہ تو ہوگی۔ میرے خیال میں ہم فوری طور پر مختلف ڈاکٹروں سے رجوع کرتے ہیں اور ان کے سامنے یہ تفصیل رکھ کر ان سے مشورہ مانگیں گے تاکہ اگر کوئی ذہنی مسئلہ ہے تو اس کا حل فوری طور پر دریافت کیا جائے اور مرض کو آگے بڑھنے سے روکا جائے۔ بالکل، تم ٹھیک کہتے ہو، میں تمہاری بات سے متفق ہوں۔ میرا خیال ہے کہ کرنل صاحب کل دن میں اس کی کیفیت دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد آپ سے ملاقات کروں گا اور پھر ہم اس سلسلے میں کوئی کارروائی کریں گے۔ بالکل ٹھیک ہے، تم اپنے آپ کو تنہا مت سمجھنا راؤ سکندر، اور پھر یہ تنہائی کی بات بھی نہیں ہے۔ قندیل سے ہمارا تمہارے علاوہ بھی ایک رابطہ ہے، چنانچہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہمیں مل جل کر رہنا ہوگا، کرنل فیروز نے کہا، اور راؤ سکندر مغموم انداز میں گردن ہلانے لگا۔ پھر وہ کرنل اور غزال کو باہر تک چھوڑنے آیا تھا۔ جب وہ دونوں چلے گئے تو راؤ سکندر اس کمرے میں پہنچ گیا جہاں سکوت جہاں قندیل کے سرحانے بیٹھی تھی، اس کے بال درست کر رہی تھی۔ راؤ سکندر نے بغور قندیل کا جائزہ لیا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی ویرانی پھیلی ہوئی تھی، حلیہ بھی بری طرح بگڑ گیا تھا۔ سکوت جہاں نے روتے ہوئے کہا، یہ کیا ہو گیا میری بچی کو؟ کس کی نظر لگ گئی اسے؟ یہ تو کسی پھول کی طرح شگفتہ تھی، دیکھو تو چہرہ کیسے ماند پڑ گیا ہے۔ خدا کے لیے میری بچی کو کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھاؤ۔ یہ آخر اسے ہوا کیا ہے اور ہو کیا رہا ہے؟ غزال کہاں ملی ہے؟ راؤ سکندر نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ تنہا ہی اس کا راز امین تھا اور اب تک اس نے کسی کو بھی قندیل کی تفصیل نہیں بتائی تھی، لیکن اب وہ بھی سوچ رہا تھا کہ کیا کرنا چاہیے۔ اس الجھن کو بھی تنہا ہی برداشت کرے یا پھر کسی کو اپنا کے رازدار بنا لے، یا پھر کسی اور کو اس کا رازدار بنا لے۔ بہت دیر تک سوچتا رہا۔ سکوت جہاں اس کی طرف سے جواب نہ پا کر خاموش ہو گئی تھی۔ دونوں ہی کے چہرے پر پریشانی کے آثار تھے۔ سکوت جہاں تو بس اس پریشانی کا شکار تھی کہ پتہ نہیں قندیل کی یہ کیفیت کیوں ہو گئی ہے، لیکن راؤ سکندر کے دل پر جو بیت رہی تھی وہی جانتا تھا۔ پھر بہت غور اوس کے بعد اس کے ذہن میں راج دیو کا خیال آیا۔
بے شک کرنل فیروز ایک قابل اعتماد انسان تھے۔ غزال بھی بہت اچھا نوجوان تھا، حسین تھا، جمیل تھا، لیکن جو کہانی قندیل سے وابستہ تھی وہ ان لوگوں کو سنائی جاتی تو شاید وہ بھی یقین نہ کرتے، جبکہ راج دیو خود بھی ان معمولات میں براہ راست ملوث تھا۔ بہت عرصے سے راج دیو کی خبر بھی نہیں ملی تھی، چنانچہ راؤ سکندر نے سوچا کہ کسی بھی طور پر راج دیو سے رابطہ قائم کرنا چاہیے، لیکن ادھر راؤ سکندر طویل عرصے کے بعد قندیل کے مسئلے میں الجھنوں کا شکار ہوا تھا، تو ادھر راج دیو بھی پراسرار واقعہ سے محفوظ نہ رہا تھا۔ ادھر بھی ایک انوکھی کہانی کا آغاز ہو گیا تھا۔ الہ آباد میں راج دیو کا کاروبار خوب جم گیا تھا۔ اس نے یہاں تیل کی صنعت اپنائی تھی اور اس وقت پورے ہندوستان میں تیل کا اس سے بڑا کاروباری کوئی نہ تھا۔ 4 بچے تھے، اس کے 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں جو اچھی طرح پال پوس کے جوان کر رہا تھا، اور اس کی بیوی بھی اچھی تھی، اور یہ خاندان بہت معزز خاندانوں میں شمار ہوتا تھا۔ بہت سے لوگوں سے شناسائی ہو گئی تھی اور زندگی سکون سے بسر ہو رہی تھی، لیکن البتہ راؤ سکندر کی دوستی اپنی جگہ انفرادیت کی رکھتی تھی، اور دونوں خاندانوں کے رسم و رواج بدستور زندگی بے شک نیا رخ اختیار کر گئی تھی، لیکن نقش اول نقش آخر ہی تھا، اور روز ہی راؤ کے سکندر کے تذکرے ہوتے تھے۔ بچوں سے مہم جوئی کی داستانیں دہرائی جاتی تھی اور ان کی داستانوں میں سکندر کا تذکرہ پیش ہوتا تھا، اور اس کے علاوہ عجائب گھر کا شوق بدستور تھا، بلکہ اب تو بہتر وسائل کے تحت اس شوق میں اضافہ بھی ہو گیا تھا۔ اس کا وسیع عریض عجائب خانہ پوری کوٹھی کے پیچھے پھیلا ہوا تھا اور یہ حسین ترین جگہوں میں سے شمار ہوتا تھا۔ راج دیو نے اس سے نہایت نفاست سے آراستہ کیا تھا۔ کچھ ہم ذوق بھی مل گئے تھے جن میں 2 نام پیش تھے، ایک کنور بھرت چند، دوسرے پروفیسر ہزوگ گوری جو ماہر آثار قدیم بھی تھے۔ ان دونوں نے اس عجائب خانے کو دنیا کا بہترین عجائب خانہ قرار دے دیا تھا، بلکہ پروفیسر گوری نے تو اس پر ایک مضمون بھی لکھا تھا جو دوسری زبانوں میں بھی شائع ہوا تھا۔ اکثر صاحب ذوق اس عجائب خانے کو دیکھنے آتے تھے، البتہ اس سلسلے میں بھی راج دیو نے ایک معیار قائم کیا تھا اور ہر ایرے گیرے کو یہ عجائب خانہ نہیں دکھایا جاتا تھا۔ پھر ایک دن پروفیسر گوری نے راج دیو سے ملاقات کی اور کہا، راج دیو، کچھ تکلیف دینی ہے آپ کو۔ فرمائیے پروفیسر، کیا آپ نے پروفیسر چارلس میکس کا نام سنا ہے؟ کچھ ذہن میں نہیں ہے۔ کائنات نامی کتاب ذہن میں ہے۔ کچھ سمجھ میں آیا؟ بہت بڑی کتاب ہے، وہ تو چارلس میکس بھی یاد آ گئے ہیں جو اس کے مصنف ہیں، انہوں نے تو عجائبات عالم کا بہت گہرا تجزیہ کیا ہے۔ گویا وہ کتاب پڑھی ہے آپ نے؟ میری پسندیدہ ترین کتاب ہے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں آپ کو کہ پروفیسر چارلس یہاں آئے ہیں اور صرف آپ سے ملاقات کرنے کے خواہشمند ہیں۔ واقعی بڑے اعزاز کی بات ہے، مگر انہیں میرے بارے میں کیسے معلوم ہوا؟ وہ بس میرا مضمون پڑھ رہا تھا، چنانچہ یہاں آ کر انہوں نے مجھ سے ہی رابطہ قائم کیا۔ آپ نے مجھے بڑی عزت بخشی ہے۔ پروفیسر صاحب، چارلس بہت بڑی شخصیت کے مالک ہیں، میں تو اس پائے کے لوگوں سے ملاقات کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ راج دیو نے کہا، تو پھر جو دن بھی مقرر کریں۔ پروفیسر گوری نے کہا، پروفیسر کا قیام کہاں ہے؟ ہوٹل میں ٹھہرے ہیں، ان کے کچھ ہم عصر بھی ساتھ ہیں۔ 5 افراد کا گروپ ہے۔ میں اس اعزاز کے حصول کے لیے ہر وقت تیار ہوں۔ دن کا تعین بھی آپ ہی کر لیں پروفیسر، کل کا دن کیا برا ہے؟ تو کل لنچ میرے ساتھ ہوگا، آپ انہیں دعوت دے دیں، راج دیو نے کہا، پھر جلدی سے بولا، یا آپ حکم دیں تو میں خود چلا آؤں وہاں؟ او نہیں ڈیئر راج دیو، اب میں اتنا بھی نہیں چاہوں گا کہ اپنے اہل وطن کے لیے یہ لوگ غلط فہمیوں کا شکار ہو جاتے ہیں، پروفیسر گوری نے مسکراتے ہوئے کہا۔ راج دیو شانیں ہلا کر خاموش ہو گیا۔ پروفیسر گوری کہنے لگے، تو پھر کل 12 بجے ہم آپ کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ ویسے 5 افراد کا گروپ آئے گا، آپ ذہن میں رکھیے گا، میں آپ کے سواگت کے لیے تیار رہوں گا، راج دیو نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پروفیسر گوری رخصت ہو گئے۔ دوسرے دن راج دیو نے بڑا اہتمام کیا تھا اور بھرت چند کو بھی بلوایا تھا۔ اچھا خاصا اجتماع ہو گیا تھا۔ پھر انہوں نے پروفیسر چارلس کا پرجوش انداز سے استقبال کیا۔ چارلس کے ساتھیوں کا تعارف کرایا گیا۔ 4 دوسرے لوگ بھی انہی تمام چیزوں سے متعلق تھے۔ مسٹر سیلر بھی آثار قدیم کے ماہر تھے اور عجیب اور عجائب گھر کے دلچسپی رکھتے تھے۔ I hope you like this video. Please like, share and subscribe to my channel, and don't forget to press bell icon.